باجی محترم بزرگوں، بھائی دوستو، اللہ جل شانہ پوری کائنات کے اکیلے تنہا بادشاہ ہیں۔ ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ ساری کی ساری کائنات قدرت سے بن کر قدرت ہی کے تابع ہے۔ اس کائنات میں ہمیشہ وہ ہوا جو اللہ رب العزت کی ذات نے چاہا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کائنات کا دلہا بنایا ہے۔ یہ سارا کا سارا جتنی بھی مخلوقات نظر آ رہی ہیں، یہ ساری انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی ہم آپ کو دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مختصر وقت دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر انسان دنیا میں ایک وقت لے کے آیا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دادا باپ آیا، دادا بیٹا، اسی طرح ایک ترتیب ہے۔ جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بعض دفعہ دادا اپنے پوتے کو دفنا رہا ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو دفنا رہا ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھیں بھائی آپ کی کتنی عمر ہوگی ہے؟ جی میری عمر 20 سال، 25 سال، 30 سال۔ کتنی رہ گئی ہے؟ کوئی پتہ نہیں بھائی۔ ایسے کسی کو بھی آنے والی زندگی کا کسی کو کوئی نہیں پتہ کہ میری بقیہ زندگی کتنی ہے۔ تو ہر بندہ ایک مختصر وقت لے کے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دو ہی زندگیاں دی ہیں انسان کو، یہ دنیا کی زندگی دی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ اور دنیا کی زندگی ہے، اللہ پاک اس کو پھر موت دے گا ہمیشہ زندگی کے لیے۔ جس کو اس دنیا سے موت مل گئی، وہ دوبارہ موت اس کو کبھی نہیں آئے گی، آگے اس کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ ابھی دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، دنیا کی خوشی عارضی خوشی ہے، دنیا کی بادشاہی عارضی بادشاہی ہے۔ دنیا میں کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی عارضی پریشانی ہے۔ دنیا کے جتنے معاملات سب عارضی ہیں، مرتے سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آخرت کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کہ اگر آتا ہے نا، بزرگ فرمانے لگے کہ یہ جتنی بھی زمین ہے اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے آسمان تک، 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے تو وہ ایک دانہ اٹھائے، تو یہ اس چیز کی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی یہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ ایک انسان کا ایک مشاہدہ بھی ہے کہ ہمیشہ وہ بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے چھوٹی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ جیسے ایک ملازم آدمی ہے، بھوک کی وجہ سے، بھوک کی بڑی پریشانی ہے یہ، اور بیوی بچوں کی روزی کی انسان کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے وہ چھوٹی پریشانی کیا اٹھاتا ہے؟ گھر سے باہر جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے کہ میں بڑی پریشانی سے بچ جاؤں۔ تو دنیا میں چھوٹی تکلیف اسی لیے ہم برداشت کریں کہ آخرت والی جو زندگی ہے اس کے ادھر ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جو اس دنیا سے ساری دنیا کی بادشاہی اس کو مل گئی، لیکن اللہ اس سے ناراض ہے، ایمان والی زندگی نہیں ہے اس کی، تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ترین شخص ہے۔ اگر دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اللہ راضی ہے، ایمان والی زندگی وہ گزار کے چلا گیا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب شخص ہے۔ تو دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں، تکلیفیں، خوشی سب عارضی ہیں، مرتے ختم ہو جائیں گی۔ ایک آدمی الٹا لٹکا دیا جائے، لیکن وہ بھی ایک نہ ایک دن اس کی زندگی ختم ہوئے گی، وہ پریشانی اس کی ختم ہو جائے گی۔ اگر ایک ٹانگ پہ بندہ کھڑا ہونے کو کہا جائے، اس کو ہمیشہ کے لیے کھڑا کر دیا جائے ایک ٹانگ پہ، جیسے مرے گا اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آخرت والی پریشانی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اس زندگی کو آخرت والی زندگی سامنے رکھ کے گزارے گا، یہ تو گزر ہی جائے گی۔ چھوٹے کی بھی گزر رہی ہے، بڑے کی بھی گزر رہی ہے، غریب کی بھی گزر رہی ہے، امیر کی بھی گزر رہی ہے، بادشاہ کی بھی گزر رہی ہے۔ کھانا ہر انسان نے جب انسان پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے اس کے لیے جو اس کے 5 چیزیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، یہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اور دنیا میں کتنی زندگی بسر کرے گا، کیا معاملات اس کے ساتھ ہوں گے، وہ سب لکھ دیا گیا۔ اسی لیے ایسے نہیں ہر بندہ بھی روزی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جو روزی میرے لیے طے ہے وہ مجھے ملے گی۔ کتنے سینکڑوں واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام۔ محفل لگی ہوئی تھی، آگے چنے پڑے ہوئے تھے، ایک نوجوان نے شرارت کی کہ یہ ایک دانہ ہے، یہ کون کھائے گا بابا جی؟ وہ اللہ والے تھے، حکمت والے، اس نے کہا فلاں جگہ فلاں گاؤں ہے، اس کا ایک مرغا ہے سفید رنگ کا، یہ دانہ وہ کھائے گا۔ وہ ساری محفل حیران ہوگی، کیا یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ دانے ابھی پڑے ہیں اور ہم کھا رہے ہیں۔ وہ نوجوان نے ایسی شرارتن کہا میں اس کو بھی کھا لیتا ہوں، ایسے پھینکا اور گلے میں اٹک گیا وہ دانہ۔ جی فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فلاں حکیم کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ کسی نے کہا یہ گلے کا آپریشن ہے، بڑا احساس ہے۔ کسی سیانہ بیٹھا ہو سکے فلاں گاؤں ہے، اس میں ایک بزرگ ہے بڑے پرانے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ آپ۔ بزرگوں اسی گاؤں میں پہنچ گیا، بزرگوں کے پاس گئے، انہیں ایسے تھوڑا کر کے تھپکی لگائی کمر پہ، وہ دانہ نیچے گر گیا۔ ساتھ ہی مرغا بھاگا آیا، مرغے نے وہ دانہ کھا لیا۔ تو وہ نوجوان آ کے بزرگوں کے قدموں میں گر گیا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اللہ نے مجھے ذریعہ بنا لیا وہاں تک پہنچانے کی۔ تو اس لیے میرے بھائی ہر چیز طے شدہ ہے،
ہم کہتے ہیں جی حکومت بدلو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم کتنے وہ تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ ہر روز فرشتہ صبح اترتا ہے اور وہ منڈی کے بھاؤ سب طے کرتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے طے ہوتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے ہیں، ایک روشنی اوپر جا رہی ہے، ایک نیچے آ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے اعمال آ رہے ہیں اوپر، جو نیچے سے روشنی اوپر آ رہی ہے، اور اوپر سے ویسے ہی فیصلے اور ویسے ہی حالات آ رہے ہیں۔ سارا نظام اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اسباب نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بجلی یہاں سے آ رہی ہے اور یہ پنکھا چل رہا ہے، ایسے ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی بڑی سائنس ہے، کہاں گرڈ ہے، سائی وال سے یا اوکاڑا سے بجلی آ رہی ہے، اور پھر بجلی بنانے کے لیے کتنی وہ انہوں نے لگایا، پھر کھمبے لگائے، سارا کچھ کیا۔ ابھی پیچھے سے بجلی بند ہوئی تھی تو یہ پنکھا بند ہوا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ایک بچے کو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بٹن سے بجلی آ رہی ہے۔ ابھی آپ بڑوں کا تو چلو مشاہدہ ہے، بچے کے ذہن میں یہی ہوگا کہ یہ بجلی یہاں سے آ رہی ہے۔ اسی طرح دنیا کے جتنے بھی معاملات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کے اندر جو صفات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ابھی چھری میں کاٹنے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، چھری کی ذاتی صفت نہیں ہے۔ اللہ چاہیں گے چھری کاٹے گی، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی چاہ رہے ہیں کہ میں ذبح ہو جاؤں، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، نہیں کاٹا چھری میں۔ ابھی یہ پانی میں ڈبونے کی صفت ہے، بہانے کی صفت ہے۔ ابھی وہی پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو راستہ دے رہا ہے، اسی پانی میں فرعون اور ان کی پوری فوج غرق ہو رہی ہے۔ آگ میں جلانے کی صفت ہے، بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہے۔ وہی آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسیوں کو جلا رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا، اور وہ فرما رہے ہیں میرے بہترین زندگی کے دن آگ میں ہیں جو گزرے ہیں۔ تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے اندر نفع نقصان انسان اپنے اندر دیکھ لے کہ اللہ پاک اپنے جسم کے اعتبار سے دیکھے۔ اللہ پاک نے انسان کو آنکھ دیکھنے کے لیے دی ہے، زبان بولنے کے لیے، دماغ سوچنے کے لیے، ہاتھوں سے کام کرتا ہے، دل اس کا دھڑکتا ہے، یہ سارا کچھ چیزیں ہیں۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے، زبان ہے نظر آ رہی ہے لیکن بول نہیں سکتے، کان ہے لیکن ان کو سنائی نہیں دیتا۔ اپنے ہم کتنا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ۔ تو یہ جتنی بھی یہ صفات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ پاک دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج نہیں ہے کہ اس کو میں آنکھ دوں گا تو یہ دیکھ سکے گا، اس کو زبان دوں گا تو یہ بول سکے گا۔ اللہ ایسے بھی کر سکتے تھے، لیکن اس دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن انسان کو اللہ پاک نے کامیاب کرنے کے لیے دین دیا، اپنا احکامات دیے ہیں کہ یہ تم میرے حکم پورے کرو گے تو کلمے کے بعد سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز ہی ایسی چیز ہے جو مسلمان اور کافر میں فرق پیدا کرتی ہے۔ ابھی ہمارے بازاروں میں بہت سارے لوگوں کی دکاندار عیسائی بھی ہیں، اذان ہوتی ہے وہ بھی بیٹھا رہتا ہے، مسلمان بھی بیٹھا ہوا، اس میں اور میرے میں کیا فرق ہے؟ ہمارے لباس، ہماری شکل و صورت، ہمارا رہن سہن تو ایک جیسا ہی ہوا ہے۔ تو ایک نماز ہی فرق تھا، یہ بھی اگر ہم 10 سے 15% نمازی ہیں۔ ابھی یہ کتنا بڑا محلہ ہے، ابھی اس میں کتنے لوگ آئے ہیں، دیکھنے سوچنے کی بات ہے۔ تو جو دیکھیں نا مسجد، یہ ابھی اللہ کا گھر بن رہا ہے، اگر ہم اس کو آباد کریں گے، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہاں ہے میرے پڑوسی؟ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ پاک پڑوسی کیا مطلب؟ تو حکم ہوگا کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے، اللہ ان کو پڑوسیوں کا لقب دے رہا ہے کہ میرے پڑوسی ہیں، یہ میرے گھر کو آباد کرنے والے ہیں۔ آتا ہے کہ روزانہ کے تو روزانہ خانہ کعبہ پر اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہے، اور یہ مسجدیں خانہ کعبے کی بیٹیاں ہیں، پھر وہ رحمت اب ساری مساجد میں تقسیم ہوتی ہے، پھر جو اپنے گھروں سے مسجد میں آتے ہیں وہ اپنا اپنا حصہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آتا ہے کہ کسی کے گھر مہمان آتا ہے تو مہمان کا آنے والے کا اکرام کیا جاتا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے کوئی بھی ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے، جو بھی مہمان آتا ہے اس کی اکرام داری کی جاتی ہے۔ تو جو مسجد میں آئے گا، جتنی دفعہ آئے گا اللہ رب العزت اتنی دفعہ اس کا اکرام فرمائیں گے، اتنی اس کی مہمانیاں فرمائیں گے۔ اللہ جو کائنات کا بادشاہ وہ اس کی مہمانی کر رہا ہے۔ پھر مسجد میں آنے کے لیے اللہ خود اس بندے کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے کہ مسلمان بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، ہر قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے، ہر قدم پہ اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ پھر علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو ہر قدم پہ ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر 5 وقت کی جو نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت کا وعدہ اس کو 5 انعام دوں گا۔ سب سے پہلے تیرے رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر لیں۔ یہ ایک نماز پہ اللہ اتنے وعدے فرما رہے ہیں۔
تو ہم اپنی نمازوں کو سیکھ کر پڑھنے والے بنیں. ایک ہے میں اپنی اعتبار سے نمازیں پڑھوں، یہ سارے فضائل لوں، ایک ہے دوسروں کی بھی فکر کروں کہ سارے کے سارے لوگ نمازی بن جائیں، سارے کے سارے لوگ 100% اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے والے بن جائیں. پھر اسی طرح ہم علم حاصل کرنے کے لیے جو قدم نکلتا ہے، پہلے قدم پہ اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہر مسلمان پر کم از کم اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اس کو حلال حرام، جائز ناجائز اور پاکی ناپاکی کی تمیز ہو. پھر قرآن کی ایک آیت سیکھ لینا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ اجر رکھتا ہے. علم کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ اجر رکھتا ہے. ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے. اسی طرح یہ سارا کا سارا دین میرے اندر، آپ کے اندر، سارے عالم کے انسانوں کے اندر، اس کے لیے محنت ہے. جس طرح دنیا کا کوئی بھی کام بغیر محنت سے نہیں ہوتا، تو یہ دین بھی ہماری زندگی میں بغیر محنت سے نہیں آئے گا. اسی محنت کو سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس محنت کو سیکھا جائے، اور پھر کرنے کے لیے پوری زندگی ہے. اس کے لیے کسی جماعت کا ہونا، کسی فرقے کا ہونا، کہ حافظ ہونا یا عالم ہونا کہ جی مولویوں کے ذمے ہے، ایسا کوئی چکر نہیں. ہر مسلمان کی ڈیوٹی، ہر مسلمان کے ذمے ہے وہ خود بھی دین پر عمل کرے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے. تو سارے اس کی کوشش کریں گے نا ماشاءاللہ. تو ہر اتوار والے دن ادھر گشت ہوتا ہے، اس میں شامل ہوا کریں. جمعرات والے دن اکاڑا مرکز میں بیان ہوتا ہے، عصر سے لے کے عصر کے بعد بھی بیان ہوتا ہے، مغرب کے بعد ہوتا ہے، عشاء کے بعد بات ہوتی ہے، اس طرح فجر کے بعد بھی بات ہوتی ہے. نماز پڑھ کے صبح فجر کے بنا واپس آ جائے. تو کریں گے اس کی کوشش. تو دوسرا اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں. ہر بندہ اگر اس میں ہمت و استقامت کرے گا، مال کے اعتبار سے بھی ہم اس کو کوشش کریں، اس طرح جان کے اعتبار سے بھی کوشش کریں، اس طرح وقت کے لحاظ سے بھی، وقت بھی اللہ کے گھر کو دیں گے نا سارے. اللہ پاک عمل کی توفیق.